So this is a new module from chapter number 5, Permissible Modes of Property, with the title Introduction to Muzara. And in this module, we will be discussing different things related to Muzarat. First of all, the definition. Muzara is a contract made for the cultivation of land on the basis of crop sharing at certain rate. In Muzara, a man gives his land to another man on the condition that he will cultivate it and get a share in what Allah produces in it. This transaction is called Muzara. یعنی ایک شخص کے پاس زمین ہے اور وہ زراعت کے قابل بھی ہے، مگر وہ شخص خود اسے اپنے استعمال میں نہیں لاتا، اور وہ ایک معاہدہ کرتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو اس میں ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے. ان دونوں کے درمیان اس معاہدے کو، اس کانٹریکٹ کو مزارات کہتے ہیں. A person gave an empty piece of land to another person, telling him, "You cultivate this land, whatever you harvest will be divided between us according to certain percentage." Is called muzara, and this is permissible. یعنی دو اشخاص کے درمیان یہ معاہدہ ہے جس میں ایک شخص کی زمین ہے اور دوسرے شخص کی لیبر ہے، اس طرح سے کہ اس کے ورڈز بالکل کلیئر ہیں کہ جو زمین کا مالک ہے وہ جسے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے یہ زمین کا حصہ دے رہا ہے تو وہ اسے مینشن کرتا ہے کہ یہ زمین آپ لیں اور اس پہ جتنی بھی زرعی آپ کی سرگرمیاں ہیں زراعت سے متعلق وہ انجام دیں، اور جو آؤٹ پٹ ہوگا اس میں ہم دونوں شیئر کریں گے، اور اس میں وہ شیئر، وہ پرسنٹیج ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. سو کنڈیشنز ان مزارا. سو وٹ آر دی میجر کنڈیشنز؟ ون کین ناٹ اگنور اباؤٹ دی فالوئنگ کنڈیشنز. نمبر 1، دی لینڈ مسٹ بی کلٹیویبل. یعنی مزارات کا جو ایگریمنٹ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، جو دو اشخاص کے درمیان سائن ہو رہا ہے، وہ ایسی زمین پر ہو کہ وہ زمین زرعی زمین ہو. چونکہ مزارات یہ زراعت سے ہے، یعنی ایسی زمین جو بنجر ہو اور زراعت کے قابل ہی نہ ہو، تو اس پر جو کانٹریکٹ ہوگا وہ مزارات کا پاسبل نہیں ہے. نمبر 2، دی لینڈ لارڈ اینڈ دی کلٹیویٹر مسٹ بی میچور اینڈ ان دیئر سینسز. یعنی یہ دونوں اشخاص، جس میں ایک وہ شخص ہے جس کی زمین ہے، جو زمین کا مالک ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہ اپنی لیبر پرووائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہے، یہ دونوں اپنے سینس میں اور ہوش و حواس میں ہوں جب یہ ایگریمنٹ کر رہے ہوں. دی پیریڈ آف cultivation must be specified. This is another condition that one should to specify the period of cultivation, کہ وہ کون سا پیریڈ ہوگا کہ کس وقت سے اور کس وقت تک یہ جو زرعی سرگرمیاں ہیں اس کے انجام دینے کے لیے ایک لینڈ لارڈ اپنی زمین کا ایک حصہ پرووائڈ کر رہا ہے، should be mentioned in the contract. Another condition, the ownership of the seeds must be specified, whether they will belong to the landlord or the cultivator. یعنی اس میں یہ بھی مینشن ہونا چاہیے کہ لینڈ لارڈ صرف اپنی زمین کا حصہ ہی دے رہا ہے، باقی کچھ نہیں دے رہا، یا یہ کہ وہ زمین کا حصہ دینے کے ساتھ ساتھ اس زمین میں بونے کے لیے بیج بھی پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ بیج جو اس زمین میں بوئے جائیں گے یا جو فصل اس میں بوئی جائے گی، اس کے لیے بیج لینڈ لارڈ دے گا یا وہ شخص اس کے لیے بیج کو ارینج کرے گا جو
اس کو لیبر کے لیے یا زرعی ایکٹیویٹیز کے لیے لے رہا ہے. دی لینڈ مسٹ بی ویکیٹڈ اینڈ گیون ٹو دی کلٹیویٹر, یعنی کوئی آبسٹیکل نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دی لینڈ اور دی پیس آف لینڈ شوڈ بی ہینڈیڈ اوور ٹو دی پرسن ہو از ریڈی ٹو ورک آن دیٹ. So the crop must be specified whether it will be wheat, barley or whatever else. یعنی جو فصل بوئی جائے گی وہ بھی اسپیسیفائی ہونی چاہیے کہ کون سی فصل بوئی جائے گی, تاکہ فیوچر میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہ ہو. The share of the cultivator must be specified, means what percentage or how much will he receive from the total harvest. یعنی وہ شیئر بھی اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے کہ آؤٹ پٹ جب اس کا سامنے آئے گا اور جب فصل کی کٹائی ہوگی تو اس میں سے لینڈ لارڈ کا کتنا ہوگا اور جو جس نے رینٹ پہ اسے لیا ہے اس کا شیئر کتنا ہوگا. دی لینڈ اینڈ دی سیڈز مسٹ بی فرام ون پرسن وائل ٹولز اینڈ لیبر مسٹ بی فرام دی ادر پرسن. آلٹرنیٹیولی یو کین سے the land must be from one person and the rest of things from the other person. Discussing conditions of Muzara, we can also include in this the landlord and the cultivator must remain partners in the harvest. If any one of these conditions are not found, the Muzara will be invalid or fasid.